अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, मैं आज ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे एक समाजी तंजीम जो है वो रोज़ाना यहाँ पे आके खाना तकसीम करती है, लंच तकसीम करने के अलावा नाश्ता देती है और बाज़ औक़ात शाम के वक्त भी लोगों को खाना दिया जाता है। जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान का विज़न है कि पनाह गाह बनाओ और इसके अलावा मज़दूर को खाना, कोई भूखा ना सोए, उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारी समाजी तंजीमें भी इस हवाले से काम कर रही हैं और हम ऐसी एक तंजीम के पास अभी मौजूद हैं। उनकी सरगर्मियाँ आपको दिखाते हैं, उनके नुमाइंदों से बात कराते हैं। यहाँ पे उस्मान साहब मौजूद हैं। उस्मान साहब, आप किसकी नुमाइंदगी करते हैं? मैं मारी से हूँ। मैं सीनियर सस्टेनेबिलिटी और CSR स्पेशलिस्ट हूँ। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये प्रोग्राम जो हमारा नोबल इनिशिएटिव है, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है गवर्नमेंट के एहसास प्रोग्राम के साथ, और हम अपना भी कुछ थोड़ा सा इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जो गवर्नमेंट की ड्राइव है कि अब भूखा कोई नहीं सोएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम के तहत हम लोग 2 टाइम्स मील नीडी लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को, मज़दूरों को 2 टाइम यानी 2 वक्त का खाना। बिल्कुल 2 वक्त का खाना, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से हम लोगों को खाना तकसीम करते हैं। कर्नल साहब, आप इस तंजीम के साथ किस हैसियत में वाबस्ता हैं? जी, मैं डिप्टी मैनेजर हूँ जी CSR का, और माड़ी के साथ मैं काम कर रहा हूँ जी। हमारी सीनियर मैनेजमेंट की ये एक ख्वाहिश है जी कि हमेशा कम्युनिटी के लिए कुछ किया जाए, और इन्होंने इस हवाले से एजुकेशन में, हेल्थ में, वाटर सप्लाई में और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया। और उसी हवाले से इन्होंने उन लोगों के लिए जिनको शायद 2 वक्त का या 3 वक्त का पेट भर का खाना ना मिल रहा हो, उसमें जो मेल न्यूट्रिशन की कमी है जी, तो उसको पूरा करने के लिए ये प्रोजेक्ट इन्होंने अंडरटेक किया है, और इसको अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किए हुए मार्च से आज तक ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा है। कर्नल साहब, इसको आप ज़्यादातर फोकस करते हैं उन इलाकों को जहाँ पे मज़दूर है, कच्ची आबादी है, देही इलाके, फोकस कैसे करते हैं? जी, हमारी जो टीम है जिसको लीड कर रहे हैं उस्मान असलम जी, उन्होंने एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया हुआ है। जिस कम्युनिटी या जिस ग्रुप को आपने आइडेंटिफाई किया है उसको हम लोकेट करते हैं और उन लोगों तक हम रसाई करते हैं जो कि मज़दूर तबका है, जो कि लेबर क्लास जिसमें ज़्यादा है, या वो फैमिलीज़ के जिनको इस चीज़ की कमी है, तो उनको हम लोकेट कर कर वहाँ तक हम पहुँचते हैं और वहाँ पर ये जो सपोर्ट है वो हम एक्सटेंड कर रहे हैं जी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने इसी चीज़ को सोचा, एहसास को मजबूत किया, एहसास प्रोग्राम दिया, मजबूत बना के पनाह गाहें बनाई। ये एक मज़दूर है जो अभी मज़दूरी कर रहा था, यहाँ पे लंच के लिए आया है। तो ये इस प्रोग्राम को आप कैसे देखते हैं? प्रोग्राम जो है ना, ये इधर हम रोज़ आपको खाना मिल जाता है, आराम से खा लेता है, क्योंकि हमारा जो 100-150 रुपए बच जाते हैं, तो ये भी अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, ये जो भी देता है अल्लाह उसको खुश रखे। ये आपको लंच मिला, कैसा देखते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि हम खाना वगैरह मिल जाते हैं खाना वगैरह मिल जाता है। ये अल्लाह का शुक्र है कि जो हम अभी खाना हमें मिल गया है। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं अपने कैमरे की वसाजत से आपको लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे वॉलंटियर भी मौजूद हैं। आप देखें, ये नौजवान हैं जो अपनी मदद आपके तहत खड़े हैं, खिदमत खल्क भी कर रहे हैं। हमने ये देखा कि जिस तरह एक फ़ोर्स बनाई गई थी, टाइगर फोर्स, इसी तरीके से इन्होंने भी एक अपने समाजी तंजीमों के तहत मुख्तलिफ़ लोगों को शामिल किया और आके वो इस काम में पेश हैं। आप तो अभी काफ़ी मुद्दत हो गई आपको मजदूरी करते करते। जी। तो इस तरह की तंजीम जब आप लोगों के लिए खाने का करे, कैसा लगता है? बहुत प्यारा लगना है। अल्लाह बच्चा ज़िंदगी देने, अल्लाह बीमारियाँ तो बचाने, मौला करीम। कितने अरसे से मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी जी हमारे को 20 साल तो हो गए दिहाड़ी। जब से कोई होश संभाला मजदूरी का? जी, मजदूरी सर कर रहे हैं, और फिर कोई हुनर भी नहीं सीखा भी नहीं। ये मजदूरी बच्चों का पेट पाल रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कर सकते हैं। ये दस्तरखान है, ये कुछ लोगों का, तंजीमों का ये काम है, ये करते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा काम है जी, बहुत अच्छा काम है। नाज़रीन, ये हैं वो मासूम बच्चे
जो हमारा मुस्तक़बिल का सरमाया है। अगर कुछ समाजी तंजीमें, कुछ इदारे इनकी मदद करते हैं तो ये अच्छा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक वक्त के खाने से इनकी मदद हो सकती है? तो जवाब ये है कि नहीं, इनकी मदद करनी होगी, इनको हेल्थ कार्ड देने होंगे, इनको एजुकेशन कार्ड देने होंगे और इसी के साथ साथ इनको एक अच्छी रिहाइश देनी होगी ताकि ये मुस्तक़बिल में अच्छे शहरी बन सकें। जिस तरह वज़ीर आज़म ने किया, ये मुख्तलिफ़ तंजीमें करती हैं, आप इसको कैसे देखते हैं मज़दूर की हैसियत से? मैं मज़दूर की हैसियत से इसको बहुत अच्छा देख रहा हूँ और ये अच्छा इक़दाम है। वज़ीर आज़म साहब अक्सर बात करते हैं मदीना की रियासत की, तो यहाँ पे जब मदीना की रियासत इस मुल्क को हम बनाएंगे, हमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। जी बिल्कुल मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन आप देखें कि दीन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया था, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, मकसद किसी को किसी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है, अगर है तो वो तकवे की बुनियाद पे। दूसरा ये है कि अब इस टाइम आप देखेंगे एक गरीब को 2 टाइम की रोटी चाहिए बाइज़्ज़त तरीके से। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये जो दस्तरख़्वान वाला सिलसिला चलाया, माशाल्लाह हर बंदे तक खाना पहुंच रहा है, हर बंदे को बाइज़्ज़त तरीके से। दूसरा जो सराय बनाए जिनमें रात को ठहर सकता है एक मुसाफिर बंदा, आप देखें गरीब बंदा होटल अफोर्ड नहीं कर सकता, कितनी भलाई है उसके लिए। और ये 2 टाइम का खाना ये जो मिल रहा है आवाम को, इससे बेहतर मदीने की रियासत से अगर तशबीह दें तो उसमें यही था कि गरीबों का ख्याल रखा जाता था, उनको खाना दिया जाता था, उनके लिए पहनने का इंतज़ाम किया जाता था। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है और अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्कियाँ दे। यंग लोग इस तरह की समाजी तंजीमों में काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। अगर मुआशरे में इनकलाब लाना है तो यंग लोगों को आगे लाना है, क्या कहेंगे आप इस तंजीम के हवाले से? बिल्कुल जी, यंग लोगों के जो है ये वक्त है, इसी वक्त पे जो है ना यंग लोगों का काम है कि आगे इन चीज़ों को पुश करें, इस तरह की चीज़ों में एक्टिव हो जाएं कि क्योंकि जो बूढ़े हैं उन्होंने काम अपना कर लिया, अब हमारा वक्त है हम आके अपना इनपुट दें, हम आके अपना जो है ना काम शाम करें। नाज़रीन, हम नौजवानों को ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि किसी माशरे में, किसी मुल्क में आपने अगर इनकलाब लाना है तो नौजवान ही ला सकता है। एक और नौजवान मेरे साथ मौजूद है, आपसे अगर मैं बात करूं कि ये जो दस्तरखान की बहुत ज़्यादा जगहों पे होता है, मुख्तलिफ़ तंजीमें करती हैं, हुकूमत भी कर रही है, वज़ीर आज़म की भी बड़ी ख्वाहिश है, आप इसको कैसे देखते हैं कि माशरे के सुधार में, बेहतरी में इनका क्या किरदार है? जैसा कि हम इस्लामी रियासत हैं और इस्लाम में जो हमें दर्स दिया गया है और रसूलुल्लाह ने अपने आखिरी खुतबे के अंदर भी कहा था कि किसी अरबी को अजमी पे और किसी अजमी को अरबी पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं और सिर्फ तकवा की बुनियाद के ऊपर इस्लाम जो है वो खड़ा है। तो हम भी उसी जो प्रिंसिपल्स हैं उनको लेके आगे चल रहे हैं और उसके अंदर हमारा भी विज़न यही है कि हम हर बच्चे, बड़े, गरीब, हर एक को बग़ैर किसी तफरीक के हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। और जो वज़ीर आज़म इमरान खान है उनका भी विज़न यही है कि वो रियासत मदीना के मॉडल के ऊपर पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये आपका सिर्फ इस्लामाबाद में या दीगर शहरों में भी है आपके? जी, अभी हमने क्योंकि इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे स्टार्ट किया है तो फ़िलहाल ये इस्लामाबाद के अंदर है, बट इंशाल्लाह 6 से 8 महीने के अंदर इसको हम और मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर हम लेके जाएंगे, जिसमें आपके जो बड़े शहर हैं, बिस्पिंडी है, लाहौर है, कराची है, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको हमारी दस्तरख़्वान नज़र आएगा। नाज़रीन, जहाँ पे हम इंसान की बेहतरी के लिए, उसकी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए काविश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चे जो मुस्तक़बिल का सरमाया है ये बेहतर इंसान बन सकें, इनकी सहूलतों का ख्याल रखा जाए, उसी के साथ साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बेज़बान की भी खिदमत करें, क्योंकि ये भी इंसानियत की मिसाल है। और अगर आप देखें कि वो छोटे छोटे चौपाए जो आपके घरों में हैं, जिस तरह ये बिल्ली है, डोगी है, दीगर इस तरह के चौपाए हैं, इस तरह के घरों में रखे जाते हैं, इनका भी ख्याल रखना है, जंगल का हो या शहर का हो या फिर देहात का हो, सबका। और इस तंजीम की मैंने अच्छी चीज़ देखी कि उनका एक शोबा जो है इन बेज़बानों की निगहदाश्त भी करता है, इनकी रखवाली करता है, इनकी लिए भी खुराक का बंदोबस्त करता है। आप इस तंजीम में इसी के लिए काम? नहीं सर, बेसिक सर मैं 2005 अर्थक्वेक से जॉब कर रहा हूँ CDRS के साथ एज ए डायरेक्टर ऑपरेशंस।
تو الحمدللہ CDRS بہت ساری ڈومینز کے اندر کام کر رہی ہے، واٹر، ہیلتھ، ایجوکیشن، اور اس میں سے سر ہمارا ایک پروجیکٹ ابھی انیشلی سٹارٹ ہوا ہے بینجی، جو اینیمل ویلفیئر سے ریلیٹڈ ہے سر۔ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جو کہ ایک یونیک انیشیٹو CDRS کی طرف سے لیا گیا ایون یہ، کیونکہ کوئی بھی سوسائٹی جو ہوتی ہے نیشن جج کی جاتی ہے اس کے رویے پہ جو کہ اینیملز کے لیے ہے، اگر اینیملز کی اس طرح سے کیئر کرنے لگ جائیں تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک اچھا امپیکٹ ہے جنریشن ٹو جنریشن کے لیے۔ جی ناظرین، اس تنظیم کے جو سوشل ویلفیئر آفیسر ہیں، اکاؤنٹس کو بھی دیکھتے ہیں، ایاز علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ایاز، مجھے آپ بتائیں کہ آپ کی جو تنظیم ہے کن علاقوں کو فوکس کرتی ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیڈی لوگ ہیں، ان کی مدد کی ضرورت ہے، ان کو کھانا کھلانے کی ضرورت ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ CDRS تقریباً 2005 سے آج تک بہت سارے سیکٹرز میں کام کر چکا ہے، جس میں ہیلتھ بھی ہے، جس میں واٹر پروجیکٹس ہیں، جس میں اینیمل ویلفیئر ہے، جس میں امپاورمنٹ ہے۔ تو اس کے ساتھ آرفن بچے بھی کرتے ہیں؟ آرفن بچے بھی ہے، جس میں ایک آرفنیج بھی ہمارے پاس اسلام آباد میں ایک چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ابھی لاہور، راولپنڈی، کراچی میں بھی آرفنیج بنانے کا ہمارا پلان ہے، وہ انڈر پروسیس ہے۔ پلس یہ ہے سر کہ ریسنٹلی ہم نے ایک مباحثہ دسترخوان ماری پیٹرولیم کے ساتھ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، جس میں ہم جو لیبرز ہیں، جس میں ایسے طبقے جس کو کھانے کا ایشو ہوتا ہے، چاہے وہ آفیسز میں کام کر رہے ہوں یا زیادہ تر وہ چوک چوراہوں میں کام کر رہے ہوں، ان کے لیے ہم یہ فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس سے ڈیلی تقریباً 600 کے قریب، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ لوگ مستفید ہوتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں 3 ٹائم۔ رمضان میں ہم تقریباً 2 ٹائم کھانا دیتے تھے، ابھی بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایڈیشنل ہم ان کو دے دیتے ہیں 3 ٹائم بھی، 2 ٹائم ریگولر یہ چلتا ہے۔ ایاز، ایک مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح رمضان شریف تھا یا عید کا موقع آتا ہے یا کوئی بڑا تہوار ہوتا ہے، آپ جس کو کچا راشن بولتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں، اور پھر ایریا کا کیسے آپ تعین کرتے ہیں کہ یہاں پہ؟ سر بالکل، رمضان میں بھی ہماری یہ جو فوڈ ڈسٹریبیوشن ہماری ایکٹیویٹیز رہی ہیں، ہماری پیٹرولیم کے ساتھ بھی، جو دوسرے ہمارے ڈونرز ہیں، انڈیویجول ڈونرز ہیں، ان کے ساتھ بھی، اور تعین ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہماری ٹیم ہے جو پہلے ہم ایریا کو وہ ایگزامن کرتے ہیں، وہاں پہ ڈیٹا لے لیتے ہیں، ان کی جو وہاں پہ ایریے کی جو حالات ہیں اس کے حساب سے، چاہے وہ سلمز ہوں یا دوسرے ایریاز ہوں جہاں پہ بعض اوقات یہ سفید پوش لوگ بھی رہتے ہیں، تو اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، پہلے ڈیٹا لے لیتے ہیں، پھر ہم جو ہے اپنا جو پروگرام ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو احساس پروگرام مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو ایک فلی کور کر رہا ہوتا ہے۔ پلس ہم نے بھی اپنے حساب سے ایسی جگہوں میں ہم جاتے ہیں جہاں پہ ان لوگوں کو کھانے کا ایشو ہوتا ہے، مزدوروں کو یا ایسے لوگوں کو جہاں پہ سلمز ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دورافتادہ علاقے ناردن ایریاز میں بھی اور بلوچستان، سندھ میں بھی ہم ڈیورنگ رمضان اینڈ ادر دین رمضان ہم یہ کام کرتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم۔ کل کا مزدور میں سمجھتا تھا کہ زیادہ پریشان تھا، آج کے مزدور کو کچھ بینیفٹ ملا آپ جیسی تنظیموں سے، سرکار سے؟ بالکل سر، چونکہ سرکار کا آپ کو پتہ ہے جو ریسنٹلی گورنمنٹ آیا ہے، یہ تو اسپیسیفکلی مزدوروں اور اس طرح جو احساس پروگرام کے اندر ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک اس کی فیلنگ ہے کہ اس تک وہ اس کا جو حق ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ جو کچی آبادیاں ہیں، دیہی علاقے ہیں، مطلب ایک ایسی چوراہوں میں لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں یا کہیں پہ ان کو مزدوری نہیں مل رہی ہوتی، وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہم یہ فیسلٹی سے جو ہے ان کو فائدہ دلا رہے ہیں۔ جی ناظرین، میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر خلیل صاحب، کنٹری ڈائریکٹر ہیں، اور ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے پروجیکٹ جو ہیں کیسے کیسے اور کہاں کہاں چل رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے پروجیکٹ جو ہے اس وقت پاکستان میں کہاں کہاں چل رہے ہیں؟ سر، ہمارے پروجیکٹ سارے پاکستان میں چل رہے ہیں۔ 2005 کے زلزلے کے بعد CDRS نے اپنا کام شروع کیا تھا، اور اس وقت ہم سارے پاکستان میں پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ اب کیا پروجیکٹ کر رہے ہیں شارٹلی اگر میں بتا دوں آپ کو، تو ہمارا جو میجر فوکس پہلے تھا وہ واٹر پروجیکٹس پہ تھا، اور اس وقت 500 سے زیادہ ہمارے واٹر پروجیکٹ چل رہے ہیں جس کا فالو اپ کیا جا رہا ہے۔ یہ سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، KPK میں بھی ہے، کشمیر میں بھی ہے، گلگت بلتستان میں، یہ ہر جگہ پہ ہمارے چلتے ہیں۔ کوئی بڑا پروجیکٹ اس میں سے؟ سر یہ بڑے پروجیکٹ ہیں، سارے مطلب فلٹریشن پلانٹ، RO پلانٹ، اور بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، جو سب سے ہمارا اس وقت فوکس ہے، وہ ہے ہمارا سر ہاؤس آف بلیسنگ۔
ہاؤس آف بلیسنگ جو ہے یہ ہمارے لوگ یتیم خانہ کہتے ہیں لیکن ہم لوگ ہاؤس آف بلیسنگ کہتے ہیں. یہ ایک ماڈل ہے جہاں پہ سر ہم لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں, بچوں کو بھی رکھتے ہیں, یتیم بچوں کو, اور یتیم بچوں کے ساتھ ہم لوگ سر ان کی مدرس کو بھی رکھتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ مدرس بھی ہے. تو یہ ہمارے جو کنٹری ڈائریکٹر آپریشن ہے نبیل صاحب, یہ ان کا آئیڈیا تھا اور ماشاءاللہ بہت زبردست ہمارا آرفنیج جو ہے وہ اس وقت ہم لوگ چلا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں کچھ بتائیں گے کہ اس آرفن ہاؤس میں کتنے بچے یا کتنی بچیاں آپ کے پاس؟ اس وقت ہمارے ساتھ جو یہ چونکہ نیا آرفنیج ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ 25 بچے بچیاں ہیں اور ان کی مدر ہے, ان کی مدرز ہیں ان کے ساتھ, اور باقی جو ہے ابھی ہمارا راولپنڈی میں ایک بن رہا ہے اور ایک اسلام آباد, ایک لاہور میں بن رہا ہے سر, جس کی اپروول ہو چکی ہے سر. تو یہ نئے ہمارے اور پروجیکٹ بن رہے ہیں, اور ہمارے جو فاؤنڈر فادر ہیں ٹاٹ شے, ان کا ویژن یہ ہے کہ سارے پاکستان میں ہمارے یہ برانچز اب بنے اور اسی ماڈل کے تحت ہم اس کو چلائیں سر. ایک اور چیز ہے کہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی خواہش کے مطابق یہ جو موبائل یونٹ چلائے گئے کھانے کے لیے اور اس کے علاوہ پناہ گاہوں کا کنسیپٹ دیا گیا, آپ کی تنظیم بھی کوئی اس طرح کام کرتی؟ سر یہ تو میں سب سے پہلے تو حکومت کو اپریشیٹ کرتا ہوں, ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو میں ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں. میں ان کے ساتھ میٹنگ میں جاتا ہوں تو میں وہاں بھی یہ کہتا ہوں بہت انرجیٹکلی ماشاءاللہ یہ لوگ لگے ہیں. میں پرائم منسٹر صاحب کا مشکور ہوں. اس وقت پہ اس پروجیکٹ کی بڑی ضرورت ہے. نیڈی لوگوں کو آپ کیسے تلاش کرتے ہیں؟ سر یہ نامینیٹڈ علاقے ہیں, ابھی آپ دیکھیں گے بھی وہاں جا کے نامینیٹڈ علاقے ہوتے ہیں, وہاں ہم جا کے ٹرک کھڑا ہوتا ہے, جیسے ٹرک کھڑا ہوتا ہے سارے لوگ آنے شروع ہو جاتے ہیں سر. اور بالکل نیڈ بیس پہ ہم نے ان علاقوں کو سلیکٹ کیا, باقاعدہ لسٹ بنا ہے کہ اس دن یہاں جائے گا, اس دن یہاں جائے گا, اس دن یہاں جائے گا سر. ہمارا ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ پروجیکٹ ابھی آیا ہے جو کہ پاکستان میں ہم لیڈ کر رہے ہیں اس وقت, اس کے لیے ایمبولینسز ہم نے کیے ہیں, وہ ہے اینیمل ویلفیئر کا پروجیکٹ ہے. اینیمل ویلفیئر کا جو پروجیکٹ ہے یہ جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے, یعنی یہ جو کتے بلیاں سڑکوں پہ اوپر اور یہ سارے ان کی ضرورتیں ہیں جو کہ ہماری ایکو سسٹم کا حصہ ہے. اب سارے اس کو سمجھ رہے ہیں. تو ہم مشکور ہیں ڈی سی اسلام آباد کے, انہوں نے ہمیں زمین دی اس کے لیے اور ہم اس پہ ابھی کنسٹرکشن کریں گے انشاءاللہ. ہمارا اپنا ایک اور شیلٹر بن رہا ہے یہ بلی اور کتوں کے لیے, اور ہسپتال, ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے ایمبولینس دن رات کام کرتے ہیں. ہم کراچی, لاہور, پشاور وغیرہ میں فنڈ کرتے ہیں این جی اوز کو, اور وہ این جی اوز جو ہے ان جانوروں کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ آپ بہت سارے لوگوں سے مخاطب ہیں, لوگوں سے بھی, اداروں سے بھی اور حکومتوں سے بھی آپ کو ایک تعاون کی امید بھی ہوتی ہے اور خواہش بھی ہوتی ہے, ان کے لیے کوئی میسج؟ سر ان کے لیے میسج میرے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں, ان کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہم لوگ پاکستان کے لیول پہ فنڈ لے رہے ہیں, اور ہم لوگ اداروں کو بھی, میں کارپوریٹ سیکٹر کو بھی کہوں گا کہ وہ آئیں. جیسے کارپوریٹ سیکٹر ہمارے ساتھ بہت بڑے پروجیکٹس میں ہمارے ساتھ ہیں. یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے, سی ڈی آر ایس ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو ماشاءاللہ رجسٹرڈ ادارہ ہے, پھر 2005 سے پاکستان میں کام کر رہا ہے. پھر ٹاٹ شے جو ہے وہ تمغہ ایثار ہے ماشاءاللہ پریزیڈنشل. تو مطلب بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ادارے کے اندر ہے اور بہت اچھا, اور ایسے میرٹ پہ ہم کام کرتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں خود آئیں اور خود بیٹھ کے سارا کام کرے. ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگ اس میں انوالو, خود اپنے آپریشنس کو دیکھے. اور میں کہتا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں اس وقت آشوانی صاحب کہ سی ڈی آر ایس کی جو آپریشن ٹیم ہے, آپریشنل ٹیم کو کوئی بندہ بیٹ نہیں کر سکتا ماشاءاللہ. ایسی زبردست آپریشنل ٹیم ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت مہربانی. ناظرین, آپ ڈاکٹر خلیل صاحب کی بات سن رہے تھے. آگے چلتے میری کوشش ہوگی کہ جو کنٹری ہیڈ ہیں ان تک پہنچوں, ان سے بات کروں اور ان کے تاثرات بھی آپ تک پہنچاؤں. ناظرین, اسی تنظیم کے کنٹری ہیڈ جو ہیں نبیل آزاد صاحب, وہ میرے ساتھ موجود ہیں. نبیل صاحب, آپ کا یہ کام کتنے عرصے سے چل رہا ہے, فوکس کیا ہے آپ کا, اور اس کے پس پردہ مقاصد کیا ہیں, آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ جی میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے جو ہم اس سیکٹر میں 2005 سے ہیں, یعنی کہ ہم نے پاکستان میں الحمدللہ جتنی بھی ایمرجنسیز آئی ہیں, جتنے بھی فلڈز ہوئے ہیں, ہم نے اس میں رسپونڈ کیا ہے. اور یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا دسترخوان, یہ الحمدللہ ہمیں 3 ماہ ہو گئے سٹارٹ کیا ہے. اور اس کا سب سے اس کے پیچھے تھینکس ٹو عمران خان, جنہوں نے یہ احساس پروگرام شروع کیا, اور وہاں سے ہم لوگوں کو بھی موٹیویشن ملی, ایک آئیڈیا وہاں سے آیا, اور ہم لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اپنا ایک اس میں حصہ ڈالتے ہیں. تو 3 ماہ سے ہم نے یہ شروع کیا ہے, اور 300 لوگوں کو ہم لوگ صبح ناشتہ دیتے ہیں, اور پھر 300 لوگوں کو ہم شام کا کھانا, رات کا کھانا دیتے ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ جو مزدور طبقہ ہو, ایسے سفید پوش ہوں جو شہروں میں بھی ہیں, آپ کو مجھے سب کو پتہ ہے, جو بالکل افورڈ نہیں کر سکتے لیکن کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے. تو یہاں پہ جو بھی آئے
وہ ہم سے بنا مانگے آ کے ہم سے لے کے جائے. اور ہم نے یہاں پہ سب لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں, جو اس پنڈی کا ہے, اسلام آباد کا ہے, جہاں پہ ہم نے پہلے وزٹس کیے کہ ہم نے دیکھا کہ لیبر طبقہ جہاں پہ نیڈی لوگ زیادہ ہوں, اور وہاں پہ جا کے ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں. اور اس کے سب سے بڑی بات یہ بھی کہ ہمارا الحمدللہ یہ پورا سال چلتا رہے گا, عید کے دن بھی یہ چلے گا, یعنی کوئی چھٹی نہیں. نبیل صاحب ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ آپ یہاں پہ دسترخوان تو چلاتے ہیں, اس سے پہلے بھی دسترخوان چلتے تھے, آپ کی تنظیم اس کے علاوہ کیا کرتی ہے؟ دسترخوان تو لگاتی ہے, کیا پناہ گاہ ہے کہ وہ بچے, وہ خواتین, بیوہ, آرفن بچے, کوئی اس طرح کا بھی پروجیکٹ ہے؟ جی الحمدللہ ہمارے کافی سارے پروجیکٹس ہیں. میں آپ کو اگر شارٹ بتاؤں تو ہمارا واٹر پہ ہم جو ہے اس میں کام کرتے ہیں. واٹر پروجیکٹس ہمارے پورے پاکستان میں, آپ بلوچستان سے لے کر گلگت بلتستان, پنجاب, سندھ, کشمیر, سب جگہ. اور واٹر پروجیکٹس میں ہمارے ہر طرح کے پروجیکٹس ہیں, آر او پلانٹس ہیں, ریورس آسموسس سے لے کر ہمارا جو ہے ہینڈ پمپس تک یہ پروجیکٹ ہیں. اس کے علاوہ ہمارا امپاورمنٹ کا پروجیکٹ ہے, یعنی کہ جس میں کوئی خواتین غریب جو ہے نا, کسی گاؤں کے, شہر کے جو ہے نا, ان کو بزنس کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں, تو ہم ان کو چھوٹے چھوٹے بزنس بنا کے دیتے ہیں تاکہ وہ خود سے اپنا گزارا کر سکیں. ناظرین, ہم نے کوشش کی کہ ہم آپ کو بتائیں کہ سماجی تنظیمیں کیسے کام کرتی ہیں. یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں جو ہمیشہ تاریخ میں محفوظ رہتی ہیں. یہ تنظیم جو غربت کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہے, عام آدمی کو بہتر راستے پہ چلانے کے لیے کام کر رہی ہے, اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ بیوہ عورتیں, یتیم بچے جو معاشرے کا حصہ ہیں, انہیں کیسے کارآمد بنانا ہے, سب پہ کام ہو رہا ہے. یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویژن کے مطابق اپنا اپنا کردار ادا کریں. آپ کہیں بھی ہیں, کسی ضلع میں, کسی شہر میں, کسی گاؤں میں, تو اپنے ارد گرد دیکھیں آرفن بچے, وہ بیوہ عورتیں, وہ غریب لوگ, وہ مزدور لوگ جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے. میری آواز میں اپنی آواز شامل کریں, اور ناظرین کل سے نہیں, آج سے اس نیک کام میں آپ بھی شامل ہو جائیں تاکہ آپ کی زندگی اور آخرت دونوں محفوظ ہو سکیں. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے مان.